کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے کی جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کے اعزاء و اقارب سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے دوستوں سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. ہم مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ایمان کی جو بات ہے وہ کامل ایمان کی بات. یعنی اگر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرے وہ تو کافر ہی ہو گیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئی. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈل کر کے بھی چلا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، محبت کی نشانی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ چل رہے تھے. اب اتنی بڑی شخصیت اللہ کا نبی رسول ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چل رہا ہے تو فیلنگ تو آنی ہے، جذبات تو آنے ہیں، احساسات تو آنے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، چنانچہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری نفس کے، سوائے میری جان کے. اب جان، اب اگر ہم اور آپ بھی کہیں نا تو جان تو بہت محبوب ہوتی ہے. ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا بھائی جلدی، چاہے آپ اچھے اعمال کریں آپ برے اعمال کریں. حدیث بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں مومن کی اہمیت کو، مومن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ذکر کیا کہ مومن اتنا زیادہ محبوب مجھے ہوتا ہے کہ میں مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس میں ایک مثال دی کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو مار کر کے میں اس کو تکلیف دینا بھی ناپسند کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا خیال ہے مومنوں کا کہ مومنوں کو اتنی بھی تکلیف دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وجہ استدلال کیا ہے اس سے؟ کہ موت ہر ایک کو ناپسند ہوتی ہے. انسان کو اپنے نفس سے، اپنی زندگی سے بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، دیکھو انسان پوری دنیا کی دولت لگا دیتا ہے اس جان کو بچانے کے لیے. اگر والدین ہیں یا خود ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو بھائی لے لو، بھائی میرا سب کچھ لے لو تم، لیکن جان بچ جائے کوشش کی جاتی ہے نا. اور اس کوشش سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نفس کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر ابھی بات نہیں بنی، بات ابھی نہیں بنی. اگر ایسی بات ہے کب تک بات نہیں بنے گی؟ حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں آپ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، مکمل مومن نہیں ہو سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بات ایسی ہے؟ اگر بات ایسی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء ومن نفسی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ انسان مومن نہیں ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا. ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں نا تو ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف پھوہڑ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کی زندگی دیکھنا ضروری ہے. دیکھو وہیں پر مجلس میں چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری جان سب سے زیادہ پیاری ہے، میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے، فوراً رائے بدل دی. ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا ایسی بات ہے، تھوڑا سوچ لیتا ہوں میں، اگر ایسا ہے تو میں تھوڑا استخارہ کر کے آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. بات ایسی ہوتی ہے ہمارے یہاں. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے.
اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا بس ختم بات, وہی بس فیصلہ ہو گیا, وہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس کہہ دیا, اس سے آگے ہمیں ایک جملہ بھی نہیں کہنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. تو کہنے کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے.